ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا رامپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتاؤں گا اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا انعام عطا فرمائے گا، کتنا اعلیٰ ثواب ہے اس نماز کو پڑھنے کا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، ایک مرتبہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، میں آپ کو کچھ ایسا عطا نہ کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ضرور عطا کریں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو۔ اگر تم صلاۃ التسبیح کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ نماز بہت زیادہ فضیلتوں والی نماز ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں والی نماز ہے، تو اگر ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھا کرو، اور اگر روزانہ اس نماز کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھا کرو، اور اگر ہفتے میں بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھا کرو، اور اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، اور اگر سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ یہ تعلیم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اس نماز کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ اب اس نماز کا وقت کیا ہے؟ اس نماز کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ وقتوں کو ہٹا کر جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس نماز کو شب برات میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے شب برات میں پڑھی ہے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو۔ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقے کو آپ جان لو۔ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے۔ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ تو آپ زبان سے کہیں گے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ آپ زبان سے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 4 رکعات صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا۔ اس کے بعد میں آپ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد میں ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جس کو تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، اس کلمے کو آپ کو پڑھنا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، علماء اکرام نے اس میں ہمارے لیے آسانی کر دی ہے کہ اگر آپ اس تسبیح کو پورا نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو آپ واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہو۔ کہاں تک آپ پڑھ سکتے ہو؟ سبحانک اللہم و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، یہاں تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ تو آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ
آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سے آپ اسی تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جب آپ چلے جائیں گے اس کے بعد میں آپ رکوع کی تسبیح کو پڑھیں گے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور رکوع کی تسبیح کو پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ آپ پھر سے اس کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ پھر سے اسی کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح کو ادا کریں گے، اور آپ 10 مرتبہ پھر سے اس کو ادا کریں گے، 10 مرتبہ پھر سے اس کو ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کا ایک سجدہ ہو جائے گا، آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ 10 مرتبہ پھر سے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، اور سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ آپ پھر سے اس کو پڑھیں گے، تو آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، اور ایک رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی، 75 مرتبہ آپ کی تسبیح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے آپ کو چاروں رکعت میں پڑھنا ہے، 4 رکعت پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گی، دوسری رکعت میں بھی آپ 75 مرتبہ پڑھیں گے، تیسری رکعت میں بھی آپ 75 مرتبہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں بھی آپ 75 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ آپ کی 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی، یہ آپ کی 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ آپ جوڑ سکتے ہیں، ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، تو آپ اس طرح سے جوڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ثنا پڑھنے کے بعد میں آپ نے 15 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد میں آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھا، تو یہ 25 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح کے بعد میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھا، تو یہ 35 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ رکوع سے اٹھے، سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے اسی تسبیح کو پڑھا، تو یہ 45 مرتبہ ہو گئی۔ آپ نے سجدے میں اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھا، تو یہ 55 مرتبہ ہو گئی۔ آپ سجدے سے اٹھے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھا، تو یہ 65 مرتبہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ دوسرے سجدے میں گئے، آپ نے 10 مرتبہ پڑھا، تو یہ 75 مرتبہ ہو گئی۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو تسبیح پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے آپ کو اپنی چاروں رکعت کرنا ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ اس طرح سے نماز کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو آقا کے دیوانوں، ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔